بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بیاد کل معلوم لکا۔ السلام علیکم تمام خواتین و حضرات، آپ کو میں اپنے چینل کے فار نالج میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج جو ٹاپک ہے جس پہ میں اپنے خیالات کا اظہار کروں گا وہ ہے انرجی کرائسس ان پاکستان آپشن فار دی گورنمنٹ، یعنی کہ توانائی کا جو بحران ہے پاکستان میں، اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس بحران پہ کیسے قابو پایا جا سکتا ہے، اور گورنمنٹ کے پاس، حکومت کے پاس کیا آپشن ہے جس کو اڈاپٹ کر کے توانائی کے بحران پہ قابو پا سکتے ہیں۔ ایم کیا ہے؟ اس پریزنٹیشن کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ کو انرجی کرائسس کے بارے میں بتایا جائے اور ساتھ ساتھ گورنمنٹ کو مختلف آپشن دیے جائیں جن پہ کام کر کے انرجی کرائسس پاکستان کا جو مسئلہ ہے وہ سالو کرے۔ سیکوینس آپ کے سامنے ہے، اس کو آپ دیکھ لیجئے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے ریزنز آف انرجی کرائسس ان پاکستان۔ ریزن میں سب سے اہم جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس پانی کی کمی ہے۔ نئے ڈیم نہیں بنے، پچھلے 30-40 سال سے کوئی ڈیم نہیں بنا۔ تربیلا اور منگلا ڈیم کے بعد کوئی ایسا ڈیم نہیں بنا جس کی وجہ سے یہ جو کرائسس ہے اس پہ قابو پایا جا سکے۔ اب بات کرتے ہیں آپشنز کیا ہیں گورنمنٹ کے پاس۔ نمبر 1 ہے کول انرجی۔ الحمدللہ پاکستان دنیا کے اس نقشے میں موجود ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، جن میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے یہاں پہ اسپیشلی ہمارے بلوچستان صوبے میں کوئلہ پیدا کیا، وافر ذخائر ہیں کوئلے کے۔ حکومت کو چاہیے کہ اس کوئلے کے ذخائر کو استعمال میں لائے اور انرجی پیدا کرے۔ نمبر 2 آتا ہے وائنڈ انرجی۔ جی، ہوا کے ذریعے سے بھی انرجی توانائی پیدا کی جا سکتی ہے۔ ہوا کے ذریعے سے ایسے پلانٹ نصب کیے جا سکتے ہیں جن کے ذریعے سے انرجی کریٹ ہو، اور جو بحران ہے انرجی کرائسس ہے اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے۔ جگہ جگہ ایسے پلانٹ نصب کرنا چاہیے تاکہ یہ مسئلہ حل ہو۔ تیسرا ہے بایو گیس۔ جی، بایو گیس جدید انرجی کا ایک ذریعہ ہے، اور ترقی یافتہ جتنے ممالک ہیں وہاں ایسے ذخائر ہیں کہ بایو گیس کے ذریعے سے انرجی کریٹ کی جاتی ہے اور اس بحران پہ قابو پایا جا سکتا ہے۔ یہ سامنے دیکھیں آپ کو ایک پلانٹ دکھائی دے رہا ہے، اس طریقے سے پلانٹ لگا کے انرجی کریٹ کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ بایو ڈیزل، یہ آپ نے سنا کہ پودوں کے ذریعے سے ڈیزل کریٹ ہوتا ہے، اور امریکہ میں ایسے درخت موجود ہیں، اس طرح انڈیا میں ایسے درخت موجود ہیں کہ جو عام کھانے پینے میں استعمال نہیں ہوتے، جن کے پھل تو وہ انرجی میں استعمال کرتے ہیں۔ تو پاکستان میں بھی ایسے درخت موجود ہیں کہ جس کے ذریعے سے وہ ڈیزل بنا سکتے ہیں۔ اس پہ طلباء نے، یونیورسٹی کے طلباء نے اور پروفیسرز نے حکومت کو ایک آپشن دیا تھا، اور حکومت ان سے وعدہ بھی کیا تھا کچھ سال پہلے، لیکن ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہوا۔ اگر اس طریقے سے وہ انرجی پیدا کرے گی حکومت تو اس کرائسس کو خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بایو ماس کے ذریعے سے بھی انرجی کریٹ کی جا سکتی ہے، یہ آپ پڑھ لیجئے۔ اس کے حوالے سے کچھ پوائنٹس میں نے اہم جو نکات ہیں وہ میں نے لکھنے کی کوشش کی ہے، اور یہ سامنے ایک پورا پلانٹ ہے، یہ نقشہ نظر آ رہا ہے اس پلانٹ کا کہ جی کیسے آپ پودوں کے ذریعے سے اور ان کے استعمال کر کے اچھے طریقے سے آپ انرجی کریٹ کر سکتے ہیں۔ اس طرح بڑی بڑی فیکٹریز ہیں، وہاں بھی آپ کوئلے کا استعمال کر سکتے ہیں، اور کوئلے بجلی کے بجائے جو لائٹ ہے، اگر کوئلہ استعمال کریں گے، بایو گیس استعمال کریں گے تو آپ بہت سی بجلی کو بچا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایتھنل انرجی ہے، ٹھیک ہے۔ ایتھنل انرجی کیسے پیدا ہوتی ہے، اس کا کیا پروسیس ہے، آپ کے سامنے پورا چارٹ ہے۔ اس کے علاوہ ہائیڈروجن فیول سیل ٹیکنالوجی ایک ہوتی ہے، 7واں جو آپشن حکومت کے پاس ہے۔ تو ترقی یافتہ ممالک میں اس طریقے سے بھی بجلی پیدا ہوتی ہے اور اس کرائسس پہ قابو پایا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ 8ویں نمبر پہ آتا ہے جیو تھرمل، ٹھیک ہے، جیو تھرمل۔ تو یہ بھی ایک آپشن ہے۔ یہ سارے پوائنٹس آپ لکھتے چلے جائیں، اسپیشلی یہ پریزنٹیشن ان اسٹوڈنٹس کے لیے بہت معاون ثابت ہوگی جو اسٹوڈنٹس لیکچریٹ کے لیے ٹاپک چنیں گے ISSB میں، یا پھر ڈسکشن کا اگر یہ ٹاپک آ جاتا ہے تو اس پہ آپ کے پاس بہت سے آپشن ہوں گے، بہت سے پوائنٹس ہوں گے، جس کے سامنے یہ مائکرو ہائیڈرل پروجیکٹ، اس کے بارے میں آپ کو پتہ چل جائے گا، نالج ہو جائے گا۔ تو یہ تمام پوائنٹس آپ لکھتے جائیں، کوئی ڈائری بنا لیں، کوئی نوٹ بک بنا لیں جس میں تمام یہ پوائنٹس لکھ کے آپ بہتر طریقے سے پریزنٹ کر دیں سکیں گے۔ اور جب آپ اتنے زیادہ پوائنٹس دیں گے تو سننے والا
جو انٹرویور ہے اسپیشلی اگر انٹرویو میں یہ کویشچن کر رہے تو اسے یہ اندازہ ہو جائے گا کہ آپ نے اس کی اچھی طریقے سے پریپریشن کی ہے. اور جب بھی آپ کسی ٹیسٹ میں بیٹھیں تو پہلے سے آپ پریپریشن کر کے جائیں. اگر آپ پریپریشن کر کے جائیں گے تو آپ کا ٹیسٹ بہتر طریقے سے ہوگا. اگر اس پہ آپ ایسے لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، بعض دفعہ انیشل سینٹروں میں ایسے بھی دیا جاتا ہے کہ آپ اس پہ ایسے لکھیں. اگر ایسے لکھ رہے ہیں یا سی ایس ایس کے ایگزام دے رہے ہیں، انرجی کرائسس ایسے آ جاتا ہے جس پہ آپ نے ایسے لکھنا ہوتا ہے، تو آپ بہترین طریقے سے آپ کے پاس پوائنٹس آ جائیں گے، آپ ایسے لکھ سکتے ہیں. سولر کے بارے میں تو آپ پہلے سے آشنا ہیں ہی کہ، اور خاص طور پہ وہ علاقے پاکستان کے جیسے وزیرستان ہو گیا، ٹانگ کا ایریا ہو گیا، پھر بلوچستان آگے ڈیرہ بگٹی کا ایریا ہو گیا. تو اگر سولر سسٹم کو وہاں پہ انٹروڈیوس کروایا جائے تو یہ پاکستان کے لیے بہت بہتر ہوگا، اور گھر کے پہ بھی آپ پلانٹ نصب کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کسی حوالے سے کوئی کویشچن ہو تو آپ کویشچن آنسر سیشن میں نے یہاں لکھی ہے، سلائڈ بنائی ہے، تو آپ مجھے کویشچن آنسر واٹس ایپ گروپ میں کر سکتے ہیں. اور پھر اگر آپ ریمارکس دینا چاہتے ہیں اس پریزنٹیشن کے بارے میں تو آپ ریمارکس دیں کومنٹس سیکشن میں جا کے. اس کے علاوہ جو کنکلوژن ہے وہ بھی آپ پڑھ لیجئے، اس پریزنٹیشن کا کیا کنکلوژن ہے. آپ کو ظاہر ہے کہ کافی معلومات مل گئی ہوں گی انرجی کرائسس کے حوالے سے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو شیئر اور لائک ضرور کر دیجیے گا لاسٹ میں. اللہم صلی علی محمد و آلہ